سہارا یعنی پوری کائنات کا سردار احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. نماز میں بھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہم کو نبی کا پڑوس عطا فرما. تو پڑوس عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی. اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہم لوگ دل سے درود پاک پڑھیں. تو یہ پیٹوں کو ذرا دیواروں سے ہٹا لو، اس کے بعد میں مل کر کے سب حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری اور آپ کی جو ہے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سینئر صاحب مولانا معراج رضا آ چکے ہیں انجمن میں. مولانا دلشاد صاحب میری حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے بول سکوں میں، لیکن نام ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ادا کرنا پڑے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے. یعنی اگر ہم غور و فکر کریں تو دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے. آسمان کی طرف اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو یہ چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، ستارے جھلملاتے ہوئے، اگر آپ سمندروں کی طرف دیکھ لیں تو سمندروں میں جو یہ لہریں اٹھتی ہوئی ہیں، تمام لہریں اور دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمام رسولوں پر، دنیا کی ہر چیز پر اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فوقیت دے دی ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا سے افضل و اعلیٰ ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور کی آواز بھی سب سے ارفع و اعلیٰ ہوگی، سب سے برتر و بالا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں کسی کی آواز نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اگر آپ مکے کا جائزہ لیں تو زمانہ جاہلیت میں، اگر آپ مکے کے شعراء کا جائزہ لے لیں تو مکہ کے شعراء میں ایک سے ایک بڑا ادیب، ایک سے ایک بڑا فصیح اللسان، ایک سے بڑا بلیغ البیان. خدا کی قسم جب مکے کے شاعر کسی ایک بات پر کلام کرتے تھے تو شعروں کا انبار لگا دیا کرتے تھے. اگر مکے کا شاعر اونٹ کو لپٹ گیا تو اونٹ کی جو ہے وہ تعریف میں پوری کی پوری کتاب لکھ کر کے پھینک دی. مکے کے شاعر نے اگر کسی کو ہجو کرنا شروع کر دیا تو ہجو اتنی بری کیا کرتا تھا کہ انسان کو تحت الثری میں پہنچا دیا کرتا تھا. اگر مکے کے جاہل، مکے کے شعراء جو تھے جاہل، اگر وہ کسی کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو ایسی تعریف کیا کرتے تھے کہ آسمان دنیا پر فائز کر دیا کرتے تھے. یعنی فصاحت و بلاغت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زمین پر بھیجا اور اس کے بعد میں جب اللہ کے رسول نے اپنی آواز کو بلند کیا، جب میرے آقا نے اپنی فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی آواز کو بلند کیا تو تمام مکہ کے شعراء جو بڑے بڑے فصیح اللسان تھے، جو بڑے بڑے بلیغ البیان تھے، کہ جن کے شعراء جو ہے، جن کی شاعری جو ہے وہ مکے میں جن کی شاعری کا ڈنکا بجتا تھا، جن کی شاعری کے مقابلے میں کسی کی شاعری نہیں تھی، جو اپنے علاوہ دوسروں کو گنگا یعنی عجمی کہا کرتے تھے. خدا کی قسم جیسے ہی اللہ کے رسول کا انہوں نے کلام سنا فوراً لرز جاتے ہیں، جسم میں جو ہے وہ کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، کہنے لگتی ہے یہ کیسا کلام ہے، آج تک ہم نے ایسا
کلام نہیں سنا. خدا کی قسم جیسے ہی اللہ کے رسول نے ان کے سامنے اپنے کلام کو پیش کیا, تمام شورا کی دھجیاں اڑا دی میرے رسول نے جیسے ہی اپنے کلام کو کیا, فوراً جو ہے وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کو سن کر جو ہے جو وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں. مکہ کے رئیس ڈرنے لگے, وہ کہنے لگے اگر محمد کا کلام یوں ہی جاری رہا, اگر محمد مکے میں ایسے ہی کلام کرتا رہا تو لوگ تو اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے, ہمارے مذہب کو چھوڑ دیں گے, ہمارے بتوں کو چھوڑ دیں گے. آخر کرنا کیا چاہیے؟ تمام مکہ رئیس مکہ اکٹھا ہوتے ہیں. اکٹھا ہونے کے بعد میں ایک میٹنگ کرتے ہیں. میٹنگ کرنے کے بعد میں تمام رئیس مکہ بولے سنو موسم حج آنے والا ہے. جیسے ہی موسم حج آئے تمام لوگ ایک میٹنگ کر لو. میٹنگ کرنے کے بعد میں تمام لوگ مکے کے باہر بیٹھ جاؤ. جتنے حاجی اندر آئے سب کو ایک اطلاع دے دو کہ آج حج کرنے کے لیے آئے ہو, خوشی دلی سے تم حج کرو. آب زمزم جو ہے وہ پینے کے لیے آئے ہیں, خوشی سے تم آب زمزم پیو. جو ہے کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے ہو, خوشی سے کعبے کا طواف کرو. لیکن سنو حاجیوں, اسی مکہ میں جو ہے ایک صاحب جادوگر ہے. خدا کی قسم جادوگر کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ رب العالمین, کہ ایک جادوگر آیا ہے, وہ کلام کر رہا ہے مکے میں. جو اس کا کلام سن لیتا ہے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے کلام میں ایک الگ طرح کی چاشنی ہے. سب کو یہ بتانا حاجی اس کو سنیں گے تو وہ محمد کے کلام سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. خدا کی قسم موسم حج آ جاتا ہے. آ جانے کے بعد میں حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں. انہی حاجیوں میں ایک بڑا فصیح اللسان بلیغ البیان کہ جس کی شاعری کا ڈنکا پورے مکہ میں بجتا تھا, جس کے سامنے تمام شعراء عرب جو ہے وہ گنگا ہو جایا کرتے تھے, کہ جس کی شاعری جو ہے تمام مکہ میں مشہور تھی, جس کا نام ہے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی. محبت سے بولا یار سبحان اللہ. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی آتے ہیں حج کرنے کے لیے. حج کرنے کے بعد میں جیسے ہی رئیس مکہ نے تمام رؤساء نے حضرت طفیل کو دیکھا, حضرت طفیل کے پاس آ جاتے ہیں. چونکہ حضرت طفیل اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور وہیں پر فصیح اللسان بلیغ البیان شاعر بھی تھے. تمام رئیس مکہ کہتے ہیں اے طفیل بن عمرو الدوسی, آپ حج کرنے کے لیے آئے ہیں, خوشی سے آپ حج کریں. آپ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں, خوشی سے کعبے کا طواف کریں. اے طفیل بن عمرو الدوسی, لیکن ہم جو ہے آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا کہ اے رئیس مکہ, تم مجھ کو کیا دینا چاہتے ہو, کیا خبر دینا چاہتے ہو؟ تمام رؤساء مکہ بولے کہ اے طفیل بن عمرو الدوسی, تم کو معلوم نہیں ہے کہ ایک محمد نام کا ایک شخص ہے مکہ میں, اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. اگر تم اس کا کلام سنو گے تو چونک جاؤ گے, اس لیے کہ اس کے کلام میں ایک الگ طرح کی چاشنی ہے. اس کے کلام سے بچ کر کے رہنا, اس لیے کہ وہ مکہ ہی میں نماز پڑھتا ہے اور نماز مغرب اور نماز عشاء میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو تم اس کے قرآن کو سن لو اور تم مشرف با اسلام ہو جاؤ. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں, تم مجھ کو بے وقوف نظر آ رہے ہو, تم کو معلوم نہیں ہے میں فصیح اللسان ہوں, میں بلیغ البیان ہوں, میرے سامنے کسی کا کلام نہیں ٹک سکتا. تمام شعراء عرب جو ہے میرے سامنے گنگے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنا کہا حضرت طفیل بن عمرو الدوسی مکے کی جانب چل دیتے ہیں, طواف کرتے ہیں. طواف کرنے کے بعد میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی بیٹھے اور حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے مکہ میں جانے سے پہلے یعنی کعبے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کانوں میں روئی کو ٹھوس لیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کانوں میں محمد کے کلام کی آواز آ جائے. خدا کی قسم حضرت طفیل بن عمرو الدوسی بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد میں جیسے ہی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی بیٹھے, اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بھینی سی آواز مسکراہٹ کے ساتھ میں اور ایک آسمان فضا میں جو ہے ایک میٹھی سی آواز حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے کانوں میں آنے لگتی ہے. حضرت طفیل نے جیسے ہی اس آواز کو سنا, خدا کی قسم فوراً لرز جاتے ہیں. حضرت طفیل کا دل جو ہے وہ گھبرانے لگتا ہے. اچانک کیا ہوا کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی پر ایک غشی سی طاری ہو جاتی ہے. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے دونوں ہاتھ کانوں تک جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کان کی روئی کو نکال دیتے ہیں. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی سے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ اے طفیل بن عمرو الدوسی, نہ تم محمد کا کلام سنتے, نہ تم اسلام لاتے, تم نے اپنے کانوں سے روئی کو کیوں ہٹایا؟ تو طفیل بن عمرو الدوسی نے بعد میں کہا تھا اسلام لانے کے بعد میں کہ اے لوگوں, میں نے جان بوجھ کر کے اپنے کان سے روئی کو نہیں ہٹایا تھا, بلکہ محمد کے کلام میں وہ جادو تھا کہ خدا کی قسم جیسے ہی میں نے حضور کا کلام سنا میرے ہاتھ بے ساختہ میرے کانوں تک چلے جاتے ہیں اور روئی نکالنے پر مجھ کو مجبور کرتے
کرتے ہیں حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے اپنے کانوں سے روئی کو نکالا. روئی سے نکالنے کے بعد میں حضور کے پاس میں جاتے ہیں. دل میں خیال آیا کہ جس کا کلام اتنا اچھا ہے تو دیکھ لیتے ہیں چل کر کے کہ متکلم کون ہے, یعنی کلام کرنے والا کون ہے. حضرت طفیل بن عمر الدوسی سرکار کے پاس میں جاتے ہیں. جانے کے بعد میں جیسے ہی سرکار کے چہرے پر طفیل بن عمر الدوسی کی نظر پڑتی ہے, فصیح اللسان کی نظر پڑتی ہے, بلیغ البیان کی نظر پڑتی ہے, شعراء عرب کے بادشاہ کی نظر پڑتی ہے. طفیل بن عمر الدوسی نے جیسے ہی سرکار کے چہرے کو دیکھا فوراً قدموں میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, کون کہتا ہے کہ محمد عربی جھوٹا ہے؟ کون کہتا ہے کہ محمد کا کلام جادو ہے؟ کون کہتا ہے کہ جو محمد پر اترا ہے وہ شیاطین نے نازل کیا ہے؟ میں طفیل بن عمر الدوسی جو تمام رئیس مکہ کا سردار ہے, جو فصیح اللسان بھی ہے, بلیغ البیان بھی ہے, تمام مکہ کے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ محمد عربی جھوٹا نہیں ہے, محمد عربی کا کلام جادو نہیں ہے, محمد عربی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ جھوٹی نہیں ہے بلکہ محمد بھی سچا ہے اور محمد پر اترنے والا کلام پاک بھی سچا ہے. حضرت طفیل بن عمر الدوسی سرکار کے پاس میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے اور اسلام میں داخل کر لیجیے. خدا کی قسم جب جب اسلام کو لوگوں نے روکا, اسلام رکنے والا نہیں ہے, چونکہ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک صرف دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں, کچھ جاہل ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دنیا سے مٹ رہا ہے. اسلام کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے. اسلام کا محافظ اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے. جب میرا اللہ سب سے بلند ہے, اس کا رسول سب سے بلند ہے, تو پھر اسلام بھی یقیناً سب سے بلند مذہب ہے. اسلام کو کبھی بھی جو ہے کوئی مات نہیں دے سکتا. یہ تو ہماری وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم لوگ گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد میں میرا جاہل بھائی کہتا ہے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے گا. ہم لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں. 5 وقت مؤذن جو ہے وہ میک سے جو ہے آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, لیکن ہم کامیابی کہیں الگ ڈھونڈ رہے ہیں. میرا جاہل کوئی دوست ہے نماز کو چھوڑ دیتا ہے, میں خود نماز کو چھوڑ دیتا ہوں, طرح طرح کی باتیں کرتا ہوں, اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے گا, لیکن اسلام کبھی بھی دنیا سے مٹنا والا نہیں ہے. ارے اسلام جب تک بھی نہیں مٹا, حضرت خباب محبت سے سبحان اللہ صحابی رسول حضرت خباب کے کانوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان پہنچا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا کہ اللہ کے رسول نے مکہ معظمہ میں جو ہے وہ اعلان نبوت کر دیا ہے. حضرت خباب نے بھی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں حضرت خباب جو ہے اپنے گھر آتے ہیں. آنے کے بعد میں باپ نے دیکھا کہ حضرت خباب یعنی میرا بیٹا خباب جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے آ رہا ہے. چونکہ باپ کافر تھا, باپ نے جو ہے حضرت خباب کو کمرے میں بلایا. بلانے کے بعد میں کہا کہ اے خباب جو میں تجھ سے پوچھوں سچ بتانا. خباب نے کہا کہ ہاں ہاں میرے والد جو آپ کہیں گے سچ بتاؤں گا. والد نے کہا کہ اے خباب تو کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت خباب نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. باپ نے کہا کہ اے خباب اگر میں نے دوبارہ سنا کہ تو محمد عربی سے ملنے کے لیے گیا ہے, تجھے اپنی جائیداد سے خارج کر دوں گا. تیرا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا اس گھر میں, نہ ہی پوری زمین میں. حضرت خباب خاموش ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور مل کر کے آتے ہیں. باپ نے گربان پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں کہا کہ خباب میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا کہ تم محمد عربی سے ملاقات نہیں کرے گا. حضرت خباب نے کہا کہ اے میرے والد میں محمد عربی سے ملنا نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں. جب تک محمد عربی کے چہرے کو نہیں دیکھتا میرے دل کو سکون و قرار نہیں ملتا ہے. باپ نے کہا کہ اے خباب اگر یہی بات ہے تو میں آج سے تجھ کو جو ہے اپنی تمام جائیداد سے جو ہے وہ خارج کرتا ہوں. تیرا اس مکان میں بھی کوئی حق نہیں ہے. حضرت خباب نے جو ہے وہ تمام جو ہے دستخط کر دیے. دستخط کرنے کے بعد میں حضرت خباب نکلنے لگے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے. جیسے ہی تھوڑی دیر نکلے, اب سب سے زیادہ جو شفقت کرنے والی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے.
یعنی جب بات بھی اگر ساتھ چھوڑ دے تو جو ساتھ دیتی ہے وہ ماں دیتی ہے، لیکن جیسے ہی حضرت خباب نکلے گھر سے تو پیچھے سے ماں نے آواز دی کہ اے خباب، حضرت خباب اپنی والدہ کی آواز پر رک جاتے ہیں، پیچھے سے ماں نے کہا کہ اے خباب تو نے تمام زمینوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر کو الوداع کہہ دیا ہے، لیکن جن کپڑوں میں تو موجود ہے یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، یہ کپڑے تو نے اپنی طرف سے نہیں بنائے۔ حضرت خباب اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، اتارنے کے بعد وہ کہا کہ اے میری ماں، یہ رہے میرے کپڑے، یہ رہی تمہاری زمینیں، یہ رہا تمہارا گھر، اب مجھ کو مدینہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت خباب نکل جاتے ہیں، جیسے ہی کچھ دیر صحرا میں پہنچے، آپ کا باپ جو ہے وہ چند ڈاکوؤں کو پیسے دے دیتا ہے مکے کے، اور دینے کے بعد میں ان سے کہتا ہے کہ حضرت خباب یعنی خباب کو راستے میں جاؤ اور اس کو روکو اور اس کو اتنا مارو کہ فوراً مکہ واپس آ جائے۔ وہ ڈاکو چلتے ہیں، جانے کے بعد میں راستے میں حضرت خباب کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خباب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ فوراً تم مکہ لوٹ جاؤ، تمہارے باپ نے ہم کو پیسے دیے ہیں۔ حضرت خباب نے کہا کہ اے لوگوں، اب میں مکے سے نکل چکا ہوں، مدینہ جا کر کے ہی رکوں گا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ لوگوں نے کہا کہ اے خباب تم کو ہم ماریں گے اس لیے کہ تمہارے باپ نے ہم کو آرڈر دیا ہے مارنے کا۔ حضرت خباب نے کہا تم مجھ کو کچھ بھی کرو، میں مدینہ جانے سے نہیں رکوں گا۔ تو وہ لوگ حضرت خباب کو مارنے لگے، کوئی ادھر سے بھوسا مارتا ہے، کوئی ادھر سے بھوسا مارتا ہے، کوئی حضرت خباب کے پیٹ پر لاتے مارتا ہے۔ ایک کافر نے جو ہے حضرت خباب کی آنکھ پر جو ہے وہ بھوسا مارا، حضرت خباب کی ناک پھٹ جاتی ہے، آنکھ پھٹ جاتی ہے، لیکن حضرت خباب جو ہے وہ مدینہ جانے سے باز نہیں آئے، وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں ڈاکو اور آپ کو مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت خباب مدینہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی مدینہ پہنچے تو مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں نماز مغرب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے جو راستہ مکے سے آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑی شریف اٹھا کر کے اس راستے کی طرف بار بار ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ادھر سے کوئی شخص آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، حضرت خباب آ رہے ہیں، ذرا بور سے بولو سبحان اللہ، حضرت خباب میرا عاشق آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم جیسے ہی صحابہ کرام نے دیکھا دور سے کہ حضرت خباب آ رہے ہیں، آپ کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، آپ کی ناک پھٹی ہوئی ہے، ارے وہ خباب جو مکہ کا رئیس مکہ تھا، خدا کی قسم جس کا باپ بھی رئیس تھا، وہ خباب جو اگر عطر خوشبو لگا لیا کرتا تھا تو تمام مکے کی گلیاں حضرت خباب کے عطر سے مشکبار ہو جایا کرتی تھی۔ وہ خباب اگر مانگ کر کر کے مکے کی بالیوں میں نکل جاتا تو تمام حسین مکے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ کاش میرا نکاح حضرت خباب سے ہو جائے۔ اتنا خوبصورت خباب، اور آج جب مدینے میں آ رہا ہے تو آنکھ پھٹی پڑی ہے، کان پھٹا پڑا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آ جانے کے بعد میں حضرت خباب سے حضور نے ارشاد فرمایا خباب یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت خباب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ شریف آ رہا ہوں، میرے باپ نے ڈاکوؤں کو پیسے دیے اور مجھ کو صحرا میں جو ہے وہ مجھ سے میرے ساتھ مار پیٹ کروائی ہے یا رسول اللہ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول سے یہ ساری باتیں بتائی، اللہ کے رسول کا دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب کو اپنے گلے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد میں حضرت خباب کو جنت کا مژدہ دے دیتے ہیں۔ لیکن حضرت خباب نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خباب تیری تمنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خباب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے شان مبارک پر جو یہ چادر ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو یہ چادر مجھ کو کفن کے بدلے میں دے دی جائے۔ خدا کی قسم ایسا ہی ہوا، جیسے ہی حضرت خباب کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری، اتارنے کے بعد میں حضرت خباب کے لاشے پہ ڈال دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لپیٹ کر ادھر حضرت خباب کو قبر میں دفن کیا۔ حضور کی بارگاہ میں دو فرشتے آتے ہیں، فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں خباب کو جو آپ کے لیے آپ کی محبت کے لیے مکے سے آیا تھا، وہ خباب جو رئیس مکہ تھا لیکن فٹ پاتھ پہ آ گیا، تمام زمینوں کو باپ کے نام کر دیا، تو اپنے کپڑوں کو بھی ماں کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ اس خباب کے ساتھ جانتے ہیں کیا معاملہ ہوا؟ اللہ کے رسول جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فرشتوں کیا ہوا؟ فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت خباب نے جو آپ کے لیے سودا کیا تھا، یعنی آپ کے لیے تمام زمینیں چھوڑ دی تھی، اپنے کپڑے بھی دے دیے تھے، یہاں تک کہ ٹاٹ کا لباس پہن کر کے مدینہ شریف آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خباب کو جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ نعرہ رسالت
سنت انجمن امام اعظم ابو حنیفہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تو اسلام جب ہی مٹا اس وقت تو بالکل چند تھوڑے سے مسلمان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اس کے چند دنوں کے بعد میں کچھ صحابہ کرام آتے ہیں. حضرت عمر جب ایمان لائے تو اس کے بعد میں پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی. نماز کھلے عام ہونے لگی. تو اس وقت یہ لوگ اسلام کو نہیں مٹا پائے. تو آج تو کروڑوں مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, حضور کے ماننے والے ہیں. اس وقت جب اسلام کو مٹانا پائے جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا. آج کچھ لوگ حضور کی زندگی کو سیکس سے جوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محمد عربی جو ہے وہ سیکس کے لیے شادیاں کرتے تھے معاذ اللہ رب العالمین. لیکن حضرت میمونہ سے سرکار نے نکاح کیا تو سرکار کے ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی حکمت ملے گی آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا. کہ حضرت میمونہ کون ہے؟ یہ حضرت خالد بن ولید کی پھوپھی ہے. وہی خالد بن ولید جس نے جنگ احد میں پوری جنگ کا جو ہے وہ پلسا پلٹ دیا تھا. وہی خالد بن ولید جس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. وہی خالد بن ولید اگر دشمن جو ہے حضرت خالد بن ولید کا نام سن لیا کرتے تھے تو نام سن کر کے ہی جنگ مسلمانوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. پوچھتے تھے کافر کہ تمہارا رئیس کون ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے قافلے کا رئیس ہمارے جو ہے وہ جنگجو جو ہے وہ خالد بن ولید ہے. لوگ نام سنتے خالد بن ولید کا بخار چڑھ جایا کرتا تھا. آخر یہ خالد بن ولید سرکار کو ملا کیسے؟ سرکار کو اس طریقے سے ملا. حضرت خالد بن ولید نے ایمان اس طریقے سے جو ہے وہ قبول کیا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا. جیسے ہی حضرت میمونہ سرکار کے نکاح میں آ جاتی ہے چونکہ حضرت میمونہ حضرت خالد بن ولید کی جو ہے وہ پھوپھی تھی. جیسے ہی حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ میری پھوپھی سرکار کو ایمان لے آئی تو یہ خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار بھی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت میمونہ سے سرکار نے نکاح کیا. اسی نکاح کی برکت سے حضرت خالد بن ولید نے حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اسلام جب نہیں مٹا تو آپ کیسے مٹ سکتا ہے؟ پہلے 2 مسلمان ہوئے, اس کے بعد میں 4 مسلمان ہوئے. آج کروڑوں محمدی حضور کے چاہنے والے ہیں. آج کروڑوں انسان ہندوستان میں محمد عربی کا نعرہ لگانے والے ہیں. آج کروڑوں انسان اپنے نام کے آگے محمد لگانے پر فخر کرتے ہیں. محمد بیراج, محمد طاہر, محمد دلشاد, محمد احمد رضا, محمد دوبال, یعنی کروڑوں لوگ اپنے نام کے آگے محمد لگانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو جب کوئی اس وقت اسلام کو نہ مٹا پایا تو آج کروڑوں محمدیوں کو وہ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ یہ ان کی عقل ماری جا چکی ہے. البتہ میں گناہ گار ہوں, مجھ کو میرے گناہ کی سزا دنیا میں ملے گی. میرا بیٹا گناہ گار ہے, میرا بھائی گناہ گار ہے, نمازوں کو ترک کرتا ہے, لوگ وقت پر زکات نہیں دیتے ہیں, تو اس کی سزا ہم کو ضرور ملے گی. لیکن کبھی اسلام جو ہے اسلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. نہ کل کو اسلام کو ختم کر چکا ہے, نہ آج کو اسلام کو ختم کرے گا. قیامت تک باقی رہنے والا اسلام مذہب اسلام ہے. کوئی جو ہے دین نہیں پھیلے گا, صرف مذہب اسلام ہی پھیلے گا. چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر گھر میں اسلام کو نافذ فرما دے گا. یعنی کوئی بھی گھر دنیا میں جو ہے وہ ایسا نہیں بچے گا جس میں کلمہ حق نازل نہ ہو جائے. تو جب اس وقت کوئی اسلام کو نہیں مٹا پایا تو آج کیسے کوئی اسلام کو مٹا سکتا ہے؟ جب پہلے 10 جو ہے وہ مسلمان تھے, 20 مسلمان, 100, 1000 مسلمان تھے, اس وقت کوئی 1000 کو نہیں مٹا پایا تو آج ان کروڑوں مسلمانوں کو لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. نہ محمد کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے, نہ اللہ کے کلمے کو کوئی مٹا سکتا ہے, نہ صحابہ رسول پر کوئی تبرہ بازی کر سکتا ہے. آخر یہ کر رہے ہیں تبرہ بازی کہ ان کی سزا بھی ان کو ضرور ملے گی. لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ جو ہے وہ مذہب اسلام لہرائے گا. ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حق نازل فرما دے گا. کوئی جو ہے وہ غالب آنے والا نہیں, مذہب اسلام غالب آنے والا ہے. اللہ کے رسول کا کلمہ ہر طرف نافذ ہونے والا ہے. کوئی پکار سنائی نہیں دے گی, ہر طرف اللہ کے رسول کی آواز سنے گی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ جھیل چھا, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان کی در لگائی آقا تیری ہی داستان ہے. دنیا میں جو نافذ ہونے والی آواز ہے وہ اللہ کے رسول کی. البتہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی. اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کل بھی بلند تھا, اسلام آج بھی بلند ہے, قیامت تک اسلام ہی بلند رہے گا. کوئی بھی اسلام پر غالب آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, میں نے جو کہا آپ نے سنا, میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو اغلاط واقع ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.